رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں، بیٹی کے چہرے پر اضطراب دیکھتے ہیں، پریشانی دیکھتے ہیں۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا مجھے آخرت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی کیسی پریشانی؟ کہا بابا قیامت میں ہر چیز عریاں ہوگی، ہر چیز کھلی ہوئی ہوگی، اوپن ہوگی نا، کچھ چھپا تھوڑی رکھتے ہیں۔ یہاں آپ چھپا سکتے ہیں، یہاں میں آپ سے چھپا سکتا ہوں میرے دل میں کیا ہے، میرے عمل، وہاں تھوڑی چھپا سکتا ہے، وہاں سب کھلا ہوا ہوگا۔ تو بیوی کس کے لیے پریشان ہے؟ ہمارے لیے پریشان۔ وہ تو شفاعت کے لیے ہیں قیامت میں۔ کہتی ہیں تو ایسے میں حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور رسول خدا کو کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے فاطمہ کو سلام بھجوایا ہے اور ان سے کہیں کہ پریشان مت ہوں، خدا قیامت میں ان کے چاہنے والوں کو نور کے دائرے میں رکھے گا۔ خدا کہہ رہے ہیں کہ بہرحال ہمارا شمار ان کے چاہنے والوں میں ہو۔ جب قیامت میں روایت ہے، آیت اللہ مصباح یزدی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں اس روایات کو، کہ قیامت والے دن اینا فاطمیون کی صدا بلند کی جائے۔ کہاں ہے فاطمیون؟ فاطمیہ کہاں ہے؟ تو جو فاطمی کون ہے؟ روایات کہتی ہے کہ جو مجلس قائم کرتے تھے فاطمیہ کی، جو مجلس میں شرکت کرتے تھے یا کسی نہ کسی طریقے سے فاطمیہ ایام میں اپنا حصہ ڈالتے تھے، وہ الگ سے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ بابا دے بلند بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ صلی علی محمد۔ بہرحال جہاں تم ایسی ٹوٹے پھوٹے ہمارے پاس اعمال ہیں اور اسی اعمال سے اس دروازے پر جائیں۔ اور بہرحال عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں جرمنی گیا اور وہاں پر میں مجلس پڑھا تھا، ایام اعزا تھے، محرم تھے، تو ایک شخص جرمن تھا، وہ میرے پاس آیا تو اس نے بولا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میرے گھر پہ مجلس پڑھ دیں، تو لیکن شرط یہ ہے کہ میرے گھر میں جو مجلس پڑھیں اس میں مصائب جو ہے وہ بی بی سیدہ کے پڑھیں۔ تو میں نے وہاں جو لوگ تھے تو بھائی کون ہے؟ تو ان کا نہیں اچھا آدمی ہے، مسلمان ہوا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے۔ میں چلا گیا، بڑا سا گھر تھا، وہاں بھی اس نے مجھے یہی کہا کہ مصائب جو ہیں وہ خاتون اول کے پڑھے جائیں۔ تو میں نے کہا کہ محرم کے دن ہے، محرم کے دنوں میں بہرحال دوسرے مصائب ہوتے ہیں۔ کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو مجھے یہی مصائب پڑھواتے ہیں، بغیر آپ کی مرضی۔ میں نے کہا چلو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہتا میری ایک ہی بیٹی اور میرے پاس بہت پیسہ، اور وہ مریض تھی، اس کا مرض ایسا تھا کہ اس کی پسلیوں میں کوئی پرابلم تھی۔ میں نے دنیا جہان کے ڈاکٹروں کو دکھایا جہاں جا سکتا تھا کیا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو میرے گھر میں ایک خاتون کام کرتی تھی جو مسلمان تھی، بہت عرصے سے تھی۔ تو ایک دن اس نے مجھے بولا کہ جہاں تم نے سب کو دکھایا ہے وہاں ایک طبیب اور ہے۔ تو کہا مجھے بتاؤ کہاں ہے، میں جاتا ہوں، میں اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں، میں پیسے خرچ کرتا ہوں۔ کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ تسبیح پکڑو، یہ ایک ذکر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے سے مذاق کر رہی ہو، تمہیں مطلب میں یہ حالت کیسی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں یہ تسبیح پڑھوں؟ ہاں بس تم یہ تسبیح پڑھو۔ کہا میں بھی کیا کرتا، میں نے بھی اس نے مجھے ایک تسبیح دی اور ایک تسبیح پڑھنے کو کہا، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اے میری مولا، اے فاطمہ میری مدد کیجیے۔ کہا میں پڑھتے میری حالت تھوڑی غنودگی کی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ میری بیٹی جو اٹھ نہیں سکتی تھی دوڑتی ہوئی آئی، اور آتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ بابا وہ جا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کون، کیسا؟ کہا کہ میں تو لیٹی ہوئی تھی، وہ جو بوڑھی خاتون ان کے یہاں کام کرتی تھی وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی بی بی سے استغاثہ کر رہی، تو دیکھا کہ ایک برقع پوش بی بی آئی ہیں، اس نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا درد محسوس ختم ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ خاتون نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے بولا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہا میری بھی پسلیاں ٹوٹی